آج کی یہ کہانی ایک ایسی شیر کی ہے جو انگریزوں کے سامنے کبھی پیٹھ نہیں موڑتا تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ شیر دشمن کے ہاتھوں شہید ہوا یا اپنے ہی قبیلے کے بھیس بدلے بھیڑیوں نے اسے دھوکہ دے کر موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ آج ہم تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں گے جن پر شاید ابھی تک انگریز کا سیاہی لگا ہوا ہے۔ 20 نومبر 1750 کو دکن کے علاقے دیوانی ہلی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا فتح علی، مگر دنیا نے اسے ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کیا۔ ان کے والد سلطان حیدر علی میسور کے بہادر حکمران تھے اور والدہ فاطمہ فخر النساء نہایت نیک، تعلیمی یافتہ اور دیندار خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی ٹیپو غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ قرآن مجید، عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کیا، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں کمال حاصل کیا۔ توپ خانے اور جنگی حکمت عملی کا علم بھی انہوں نے کم عمری میں سیکھ لیا۔ محض 17 برس کی عمر میں وہ پہلی بار اپنے والد کے ساتھ انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں اترے اور اپنی بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ سن 1782 میں حیدر علی کا انتقال ہوا تو صرف 32 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان نے تختی میسور سنبھالا۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک انقلابی حکمران تھے۔ انہوں نے جدید توپ خانے اور راکٹ ٹیکنالوجی متعارف کروائی، زرعی اصلاحات نافذ کیے، نہری نظام قائم کیا اور عدل و انصاف کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ غیر ملکی تاجروں سے تعلقات رکھے لیکن انگریز کے ساتھ کبھی دوستی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر پر مکمل قبضے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ٹیپو سلطان کے دور میں انگریزوں کے ساتھ 4 بڑی جنگیں ہوئیں جنہیں انگلش میں میسور وارز کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 جنگوں میں کبھی جیت تو کبھی ہار ہوئی، لیکن چوتھی جنگ 1799 میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ انگریزوں نے مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کو ساتھ ملا کر ٹیپو کو تنہا کر دیا۔ یہ اتحاد صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ غداری کا جال بھی ساتھ لایا۔ سن 1799 میں انگریز فوج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ مہینوں کا گھیراؤ، بھوک، تھکن اور اندرونی سازشوں نے شہر کو کمزور کر دیا۔ 4 مئی کی صبح انگریز توپوں سے دیوار توڑ کر اندر گھس آئے۔ شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ اسی دوران ٹیپو سلطان شاہی دروازے کے قریب لڑ رہے تھے۔ ٹیپو کے ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھوں میں للکار تھی، لیکن دشمنوں کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں سے تاریخ 2 راستوں میں بٹ جاتی ہے۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق ٹیپو سلطان آخری دم تک لڑے اور گولی کا نشانہ بنے، مگر مقامی روایات اور کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یہ موت ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ ان کے مطابق کچھ درباری انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، محل کے خفیہ راستے دشمن کو بتائے گئے اور ٹیپو کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا گیا، مگر انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا: میں اپنے باپ دادا کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اور پھر جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریزوں نے ٹیپو کی لاش کو فوراً دفنا دیا۔ عوام کو آخری دیدار کا موقع تک نہ دیا گیا۔ لیکن کیا یہ بھی ایک منصوبہ تھا تاکہ موت کے حالات ہمیشہ کے لیے راز ہی رہے؟ اسلامی تاریخ میں ٹیپو سلطان ایک مجاہد اور شہید کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام، ریاست اور آزادی کے لیے وقف کیا، اور ان کا مشہور قول آج بھی ہر دل میں گونجتا ہے: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ آپ کے خیال میں کیا ٹیپو سلطان واقعی میں انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر ان کے اپنے ہم زبان، ہم لباس اور ہم مذہب لوگ دشمن کے ایجنٹ نکلے؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے صفحات پر خون کی طرح جمع ہوا ہے، لیکن ایک بات طے ہے: شیری میسور کی للکار آج بھی سنائی دیتی ہے ان دلوں میں جو آزادی کی قیمت جانتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر ویڈیو بھی اچھی لگے گی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.